محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطہر میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ مسائل فقہ جو ضروری ہیں جن کا جاننا بیان کرنا ہر مومن مومنہ عاقل و بالغ رشید پر مکلف پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ جانے اور سمجھے ان مسائل کا۔ تو مختصر مسائل، البتہ بار بار گزارش کر چکا کہ تفصیل جو ہیں وہ رسالہ عملیہ جو ہے جو جس مرجع کی طرف رجوع رکھتا ہے ظاہر ہے کہ اسی کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ مختصر جو کامن مسائل ہیں تقریباً وہ گزارش کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں پچھلے جمعۃ المبارک کو مکروہات وضو تک جو ہے وہ ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج ہے مبطلات وضو، وہ چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں، جو چیزیں بیان ہوں گی انشاءاللہ ابھی۔ ان کے علاوہ اور کوئی مبطل وضو نہیں ہے، صرف یہی مبطل وضو ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی مبطل وضو نہیں ہے۔ مثلا بعض بندے جو ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کھانا کھایا ہے تو دوبارہ وضو کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ کھانا کھانے سے وضو، حتیٰ کہ سگریٹ پینے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے باقی کسی بھی چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ وضو باطل انہی سے ہوگا جو مبطلات وضو بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹا پیشاب، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بڑا پیشاب، یہ مبطل وضو ہے، بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب۔ اس کے بعد مقام پیشاب سے مشتبہ رطوبت کا، خالی رطوبت نہیں، مشتبہ رطوبت کا، اس کی تفصیل وہ ودی وضی مزی وغیرہ کا جو بیان گزرا ہے وہاں پہ تفصیل گزر چکی ہے۔ مشتبہ رطوبت اگر مقام پیشاب سے خارج ہو، یعنی ایسی رطوبت جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر استبرا نہ کیا ہو، اگر استبرا کیا ہوا ہے پھر بھی وضو باطل نہیں ہے مشتبہ رطوبت کے ساتھ۔ اور اگر استبرا نہیں کیا ہوا اور مشتبہ رطوبت خارج ہو جائے جس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور رطوبت ہے، تو پھر وضو باطل ہو جائے گا۔ واضح ہے جی۔ تیسری چیز یعنی مقام پیشاب سے مشتبہ رطوبت کا خارج ہونا اگر استبرا نہ کیا گیا ہو، اگر استبرا کیا گیا ہے اور پھر مشتبہ رطوبت آ جاتی ہے تو پھر وضو باطل نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن بندہ سو وہیں پہ کہتا ہے وہ سامنے والا یار میری بات تو سنو، ہاں ہاں آپ بات کرو میں سن رہا ہوں، آنکھیں بند ہیں، تو جو ہے یعنی آنکھیں بند ہو گئی ہیں بندے کی لیکن کان میں آواز آ رہی ہے، تو یہ مکمل نیند نہیں شمار کی جاتی۔ نیند مکمل تب ہوگی کہ جب آنکھ دیکھنا بند کر دے اور کان سننا بند کر دے، وہ نیند ہے۔ اتنی نیند اگر آ جائے، وہ چاہے ایک لحظے کے لیے بھی آئی ہے تو وضو باطل ہو جائے گی۔ یعنی ایسی نیند جو آنکھ اور کان پر غالب آ جائے، یعنی آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، تو چاہے لحظے کے لیے ہو، اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ البتہ وہ اونگ مثلا جس میں کان سن رہا ہے، آنکھ بند ہو گئی ہے لیکن کان میں آواز آ رہی ہے، تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مقام خاص سے ریح کا خارج ہونا۔ بعض بندے جو ہیں وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، سوال ہوا ہے جی کہ ظاہر ہے کہ آنتوں کی ہوا ہے تو وہ ڈکار جسے کہا جاتا ہے اس سے بھی وضو باطل ہوتا ہے، تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ مقام مخصوص سے اگر وہ ہوا خارج ہوئی ہے تو اسی سے وضو باطل ہوگا۔ اس کے بعد بے ہوشی، مستی، جنون، بے ہوش ہو گیا خدا نخواستہ بندہ،
یا مستی آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بندہ کوئی نشے میں نشاور چیز استعمال کر لی ہے، جنون، پاگل پن، دیوانگی، یعنی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی، مثلا بندے نے وضو کیا تھا، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا کہ بندے کا تھوڑی دیر کے لیے دماغ جو ہے وہ فارغ ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ جب ہوش آئے گا، یا بندہ بے ہوش ہوا تھا، ہوش آیا، یا مستی سے جب مستی خارج ہوئی، ختم ہوئی، تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی وضو باطل ہو جائے گا، چاہے بے ہوش ہوا بندہ یا مست ہوا، مثلا نشاور کوئی خدا نخواستہ چیز استعمال کر لی اس سے بھی، یا مثلا بندہ مریض ہے، ویسے ہی نشے کا عادی نہیں ہے، مریض ہے، کوئی دوائی دی گئی تھی جس کے اندر مثلا نشاور چیز تھی، بندہ جو ہے وہ اس سے مست ہو گیا تھا، یعنی نیند یا جو بھی ہے، بہرحال اس کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، تو اب اس مستی کے بعد یا خدا نخواستہ نشاور چیز کے بعد، یعنی مستی، بے ہوشی اور جو ہے جنون یعنی پاگل پن، دیوانگی، ان کے ساتھ بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مخصوص ہے خواتین کے لیے، حیض اس کا بیان بھی گزر چکا ہے، نفاس اس کا بیان بھی گزر چکا ہے، استحاضہ اس کا بیان بھی گزر چکا، یہ تین قسم کے خون، اگر تین یعنی یہ تین مبتل ہو گئے خواتین کے لیے، حیض، نفاس، استحاضہ، اگر وضو کیا اس کے بعد مثلا خون آ گیا تو وضو باطل ہو جائے گا، ان تینوں میں سے کوئی بھی۔ اس کے بعد 10واں ہے جی مس میت، وہ باوضو تھا، میت کو مس کیا، لیکن وہ شرائط کے ساتھ جو گزر چکی ہیں، یعنی اگر ابھی میت کو غسل نہیں دیا گیا اور میت ٹھنڈی ہو گئی ہے، یعنی جس سے غسل مس میت واجب ہوتا ہے، اس کیفیت میں اگر میت کو مس کر لیا ہے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جی جنابت، نمبر 11 جنابت، ظاہر ہے کہ انسان اگر مجنب ہو تو مرد و عورت دونوں پر یعنی وہ وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، البتہ جو شادی شدہ افراد ہے، اشارتاً یہ کہ باوضو، ویسے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ باوضو تھے، اس سے پہلے لیا تھا وضو، دونوں نے، اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، حتیٰ کہ اگر نطفہ قرار پا جائے تو اولاد صالح اور پاکیزہ ہوگی، اگر باوضو ہو کے یہ سارے کام کیا جائے، حق ادا کیا جائے زوجیت، تو یہ ہے کہ بہرحال وضو سے باطل ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ البتہ اس میں تھوڑا سا فقہا میں اختلاف بھی ہے، وہ اس لیے میں نے پہلے بار بار بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے جو معالج ہیں ان کی طرف رجوع کر کے تو ان سے اپنا نسخہ لینا ہے، بہرحال اکثر یہی ہے کہ صرف غسل جنابت ایسا غسل ہے کہ جس کے بعد وضو کرنا جائز نہیں ہے، وضو نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد، یعنی وضو جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، ایک ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی بات نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، یعنی نماز وغیرہ کے لیے وضو کرنا ہی نہیں ہے۔ البتہ جو باقی غسل ہیں، مثلا خواتین کے غسل ہو گئے، یا جمعۃ المبارک کا غسل یعنی مستحبی بعض عید کا غسل ہو گیا، جمعہ کا غسل ہو گیا، یا اس کے علاوہ کوئی اور جو واجب غسل ساتھ بیان کیے ہیں، ان غسلوں میں سے کوئی اور غسل کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بعد میں، اس میں تھوڑا سا بعض فقہا میں اختلاف ہے اس فتوے میں، اس میں تو لہٰذا وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مرضی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بھی نوٹ جو ہے وہ ضمناً اگر سے گزارش ہو چکا کہ ناخن پالش وغیرہ یا کچھ بھی ایسا اگر لگا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وضو، البتہ مہندی کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مہندی مسطح نہیں ہے، اس کی سطح نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ پانی جلد تک رکاوٹ بنے، پانی پہنچ جاتا ہے ظاہر ہے مہندی کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا خضاب ہے تو اس طرح۔ اب یہی جو مبتلات وضو گزارش کیے ہیں یہی مبتلات وضو ہیں، مثلا بندے نے خضاب کر لیا، وضو کیا ہوا تھا، کلر کیا اس کے بعد، یا تیل لگایا اس کے بعد، یا نہایا ہے وضو کر کے، تو ان چیزوں سے وضو باطل نہیں ہوتا، مبتل وضو بس یہی 11 چیزیں ہیں
جو گزارش کی ہیں، ان کے علاوہ غصہ کیا بندے نے یا خدا نخواستہ گناہ اپنی جگہ پر ہے، اگر حتیٰ کہ خدا نخواستہ گالی نکل گئی ہے تو بھی چاہے آمدن نکالی ہے، اس کا گناہ گالی کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ وضو باطل بس انہی 11 چیزوں سے ہوتا ہے جو گزارش کی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ کچھ متفرق چیزیں ہیں، مسائل ہیں۔ اس میں نمبر 1 یہ کہ مسح کرتے وقت سر اور پاؤں یعنی اعضائے مسح جو ہیں ان کا خشک ہونا واجب ہے۔ اعضائے مسح کا خشک ہونا واجب ہے۔ اگر مثلا نہایا ہے بندہ، نہانے کے بعد فوراً وضو کرتا ہے، ظاہر بال گیلے ہیں، تولیہ استعمال نہیں کیا تو وضو باطل ہوگا۔ اگر اعضائے مسح گیلے تھے ان کو پہلے خشک کرنا ضروری ہے۔ البتہ تری اگر یا پاؤں دھوئے ہیں، بعض بندے یہ پہلے بھی گزارش کر چکا کہ وضو کا حصہ نہیں ہے، پاؤں کا دھونا وضو کا حصہ نہیں ہے، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں ہے۔ مستحب صرف وضو سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھونے مستحب نہیں ہے۔ ہاں اگر گندے ہیں یا نجس ہے وہ تو ہے ہی ضروری ہے پھر دھونا، تو جو ہے ویسے وضو کا حصہ نہیں ہے۔ اب لیکن بہرحال روٹین ہے، پاؤں دھوئے گئے ہیں، تب یہ ہے کہ مسح کرتے ہوئے اب اگر وہ گیلے ہیں یا نہایا ہے بندہ، سر جو ہے وہ بال ابھی گیلے ہیں تو ان کو پہلے خشک کر لینا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وضو سے پہلے کرے خشک۔ اگر وضو کے بعد ان کو مثلا بالوں پہ تولیہ لے کے مارے گا یا کچھ کپڑا یا اس طرح کا، تو وہ ہاتھوں کی تری جو ہے وہ مسح کے لیے وہ ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کو وضو سے پہلے جو ہے خشک کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں یہ پرابلم نہ بنے۔ اسی طرح پاؤں کا البتہ یہ ہے کہ وہ بعد میں بندہ پاؤں کو اس طرح کر کے وہ جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اتنی تری کہ جس کے اوپر مسح کی تری غالب آ جائے، یعنی گیلا تو ہے لیکن اتنا کم گیلا ہے کہ اگر مسح کرتے ہیں تو وہ مسح کا خط جو ہے وہ نظر آتا ہے، تو اس سے اتنی تری کا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسی تری کہ جس میں مسح کا اگر ہاتھ پھیرا ہے، مسح کا خط واضح نہیں ہوتا، نہیں نظر آتی تری، تو اتنی تری جو ہے وہ وضو اس سے نہیں صحیح ہوگا، وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کی بجائے سر حرکت کرے یا پاؤں حرکت کرے، مثلا بعض بندے جو ہے وہ اس طرح مسح کر لیا تو وضو باطل ہے، یا دونوں نے حرکت کی ہے، ہاتھ نے بھی حرکت کی ہے اور سر نے بھی حرکت کی ہے، اسی طرح ہاتھ نے بھی حرکت کی ہے، پاؤں بعض بندے وہ کر کے تو پاؤں کو اس طرح اٹھا کے اس طرح کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اگر پاؤں نے حرکت کی پھر بھی وضو، یا دونوں نے، ہاتھ اور پاؤں دونوں نے حرکت کی یا صرف پاؤں نے حرکت کی، اسی طرح ہاتھ اور سر دونوں نے حرکت کی یا صرف سر نے حرکت کی تو وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ مسح سر کا کرنا ہے، مسح پاؤں کا کرنا ہے، نہ کہ سر سے ہاتھ کا مسح کرنا ہے یا پاؤں سے ہاتھ کا مسح کرنا ہے، تو وہ الٹ ہو جائے گا۔ اگر سر نے یا پاؤں نے حرکت کی تو وہ معاملہ الٹ ہو جائے گا، لہٰذا اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ کام ہو جاتا ہے کہ سر حرکت کر رہا ہوتا ہے یا پاؤں حرکت کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اگر سر یا پاؤں حرکت کریں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب یہ 2-3 مسئلے ہیں، لیکن اس کا ایک کلیہ اگر ذہن نشین ہو جائے تو یہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اس میں آ جائیں گے۔ کلیہ ہے فقہی، چھوٹا سا شاید پہلے عرض کیا ہو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شک اور ایک ہے یقین۔ شک اور یقین، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا، واضح ہے، ایک عام عقلانی بات ہے کہ شک کی وجہ سے یقین ختم۔ 2 چیزیں ہیں، ایک کے بارے میں شک ہے، ایک کے بارے میں یقین ہے، تو یقین پر عمل کیا جائے گا، شک پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اسی طرح اگر مثلا بندے کو شک ہے کہ میرا وضو باطل تو نہیں ہو گیا، شک پڑا،
وضو ہے، اس کا یقین ہے، ظاہر ہے، شک ہوا ہے یار شاید میرا وضو باطل ہو کسی بھی چیز سے، ان 11 مبتلات میں سے میرا وضو شاید باطل تو نہیں ہو گیا، تو وضو کیا سمجھے گا، باقی ہے یا باطل ہو گیا؟ وضو باطل باقی ہے، وضو باطل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ شک ہے، وضو کے باطل ہونے کا شک ہے۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ بندے کی اصل، یہ بھی ایک بہرحال ایک کلیہ ہے، یہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اصلی حالت، مثلا بندے کی اصل یہ ہے کہ اصل حالت یہ ہے کہ بندہ بغیر وضو کے ہوتا ہے، بندے کو شک ہوا کہ یار شاید میں نے وضو کیا ہے، تو اب یہ ہے اصل کیا ہے، یعنی اصل والا حکم جاری کیا جائے گا کہ اس نے وضو نہیں کیا ہوا، کیونکہ شک ہوا ہے اس کو وضو ہونے کا، شاید میں نے وضو کیا تھا، تو اب شاید آ گئی ہے اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا، البتہ وضو کیا تھا، اب شک یہ ہوا ہے کہ میں نے، اب یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر اس کو چاہے یہ شک آ جائے یار پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو نماز جو ہے اس کی صحیح نہیں ہوگی، نماز چھوڑ کے وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ یعنی یہ کلیہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ شک اور یقین میں سے یقین پر عمل کرنا ہے، البتہ نماز اگر ختم کر لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کے بعد شک ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا نہیں، وضو باطل تو نہیں ہو گیا تھا، تو پھر وہ نماز ٹھیک ہے، البتہ آئندہ کی نماز کے لیے جو ہے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ وضو بھی کیا ہے اور مبتلات میں سے یعنی حدث بھی صادر ہوا ہے، پیشاب بھی کیا تھا، وضو بھی کیا تھا، یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے پتہ نہیں ہے وضو پہلے کیا تھا یا واش روم پہلے کی تھی، یہ یاد نہیں رہا ہے، تو بھی یعنی متقدم اور متاخر ان میں سے کون متقدم ہے کون متاخر ہے، حدث کا بھی یقین ہے، وضو کا بھی یقین ہے، دونوں کا یقین ہے، لیکن پہلے کون ہے اس کا یاد نہیں ہے، تو پھر بھی وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ اپنے آپ کو باوضو نہیں سمجھے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ اس کے بعد یہ بھی گزر چکا کہ اعضائے وضو سے وضو کا پانی پہنچنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے یہ بہرحال خدا محفوظ رکھے اکثر پیش آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ سلسل البول یعنی پیشاب کا قطرہ قطرہ آتا ہے، یا پیشاب یعنی روکنے پر قادر نہیں ہے، پیشاب نکلتا رہتا ہے، ایسا بندہ کیا کرے وضو کے لیے؟ تو اگر ایک بندے کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا پھر قادر نہیں، قدرت نہیں ہے، وہ بیچارہ نہیں روک سکتا ہے، تو اس کے لیے مختصر اور جامع حکم یہ ہے کہ یہ آج کل تو بہرحال دور ہے پیمپر وغیرہ یا اس ٹائپ کی چیز کا، تو کوئی پلاسٹک کی تھیلی لفافہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا استعمال کرے گا نماز کے لیے، جس وقت نماز پڑھنے لگے گا، نماز کا لباس ظاہر ہے کہ وہ باقی وقتوں میں جو لباس پہنتا ہے وہ تو آلودہ ہو چکا ہے، نجس ہو چکا ہے، اب یہ ہے کہ نماز کے لیے لباس علیحدہ رکھا ہے اس نے، طہارت وضو کرنے کے بعد وہ پلاسٹک کا لفافہ وغیرہ یا تھیلی جو بھی ہے یا پیمپر ہے جو بھی ہے وہ استعمال کرنے کے بعد پھر وہ کپڑے پہنے گا، دوسرے جو پاک صاف کپڑے ہیں، تاکہ پیشاب کے قطرے اگر نماز کے دوران نکلیں بھی تو کپڑوں تک نہ پہنچیں، صرف وہیں تک لباس۔ اب وہ بیمار ہے تو اس قطرے کی وجہ سے اس کا وضو باطل نہیں ہوگا، وہ نماز کی اجازت ہے، وہ اپنی نماز پڑھ سکتے، کیونکہ بیمار ہے بیچارہ، اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایسی صورت میں خدا نخواستہ اگر ہو جائے، نماز کی معافی نہیں ہے کہ نماز معاف ہو گئی کیونکہ میری یہ پریشانی ہے میں کپڑے پاک نہیں رکھ سکتا، نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اپنا اس کا تدارک کر کے نماز کے ٹائم پہ اس کے بعد پھر جو ہے اس کو چینج کر دے گا، اتار دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مستحبی نمازوں میں دو باتیں ہیں، ان کو وہ ختم کر کے تاکہ وہ کریں، البتہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم۔